کسی نے پکڑے ہوئے نہیں ہے، کسی نے باندھے ہوئے نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے، پھٹنا آسان ہے یا یہ حکم ماننا آسان ہے؟ پھٹنا آسان ہے۔ پھٹنے میں تو ایک بٹن دبانا ہے، پھر اگلے کی تو خبر نہیں، اور یہ روز مرنا اور روز جینا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخ پر تربیت دی ہے اپنے لوگوں کو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اب یہ خاص حکمت عملی سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ دعوت پھیلا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت پھیلا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، دعوت پھیلا رہے ہیں حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین صحابہ اکرام۔ یہ مار کیوں پڑ رہی ہے بلال کو اور یاسر کو اور خباب کو؟ بہت اہم سوال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ان کی تو کوئی نہیں سنے گا۔ جو دعوت پھیل رہی ہے وہ جن کے ذریعے سے پھیل رہے ہیں انہیں کچھ نہیں کہہ رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو کہہ سکتے نہیں۔ قبائلی نظام ہے، قبائلی نظام میں برادری سسٹم بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اپنے آدمی کو اپنی برادری والے ہی سزا دے سکتے ہیں، غیر برادری والا اس کو ہاتھ لگائے گا تو برادریوں کا برادریوں کے ساتھ، قبیلے کا قبیلے کے ساتھ جھگڑا چھڑ ہو جائے گا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ابو طالب اسلام نہیں بھی لائے، لیکن یہ کہ پوری برادری کے ساتھ حضور کے پیچھے کھڑے۔ حضرت ابو بکر ہیں، خاندان ہے، حضرت عمر ہے، خاندان ہے، حضرت عثمان ہے، خاندان ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، ان کو کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ حضرت بلال غلام ہے، خاندان نہیں۔ خباب بن الارت وہ پناہ لے کر یہاں پہ قیام پذیر ہے، ان کا خاندان نہیں۔ آل یاسر بھی پناہ لے کر مکے میں رہ رہے، خاندان نہیں۔ تو گویا آسان شکار ہے، لیکن بات اتنی بھی سادہ نہیں ہے۔ یہ جو اصل ہیں، جو دعوت پھیلا رہے ہیں، جن پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ان پر ہاتھ ڈالنے کا جواز تب بنے گا جب ہم بلال کو ماریں گے، یہ بیچ میں آئیں گے۔ اب آپ سوچئے نا، وہاں حضرت عمر بیچ میں آ جاتے اور ابو جہل کا جبڑا توڑ دیتے، اب جواز بن جانا تھا کہ نہیں؟ یا کوئی مسلمان کسی کافر کو غصے میں آ کر ختم کر دیتا، اڑا دیتا، اب جواز بن جانا تھا۔ یہی وہاں پہ کوشش ہو رہی تھی تاکہ پبلکلی ہمیں جواز ملے، اخلاقی جواز حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اس پوری دعوت کے ماننے والوں کا ایک ہی دفعہ انہیں صاف کر دیں، مریا میٹ کر دیں، کچومر نکالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے، لیڈرشپ کا کمال دیکھیے، ان کی چال حضور نے ان پر الٹا دی، اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ پبلک کی ہمدردیاں محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گئی کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور آج ہماری نگاہیں چونکہ اس رخ پر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو نگاہوں سے اوجھل ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، آپ دیکھیے بالکل غیر جانکار ہو کے سوچیں، میری کوئی محبت امریکہ یا یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہی ان کے کاسٹ لیس حکمرانوں کے ساتھ ہے، آج کے قانونوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں کا تجزیہ بھی نہ کر سکیں۔ 2001 میں اس ملک کی عظیم اکثریت وہ تھی کہ جو طالبان کی حمایتی تھی۔ 2011 میں ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا، میڈیا کی کارستانی ہے، اس لیے کہ میڈیا تو یہی کہے گا کہ جو بھی ہو گیا جناب طالبان نے ذمہ داری قبول کر لی۔ ہمارے بھی ذہن یہ ہے کہ پتہ نہیں قبول کی یا نہیں کی، جب اخبار میں آ گیا کہ کر لی تو کر ہی لی ہوگی، کیونکہ اخبار بہرحال جبریل امین نہیں نکالتے۔ لیکن جب وہ دہشت گردی کی تہمت ان پر چسپاں کر دی گئی تو نتیجہ یہ ہے کہ پبلک کنفیوز ہو گئی۔ اب بڑے بڑے کہتے ہیں کہ باقی کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو
نتیجہ کیا کہ اب ان کو مارنا بہت آسان ہو گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں 2 مسلمان لاہور میں اگر مارے جائیں تو یہ طوفان اٹھ سکتا ہے، اب بھی اٹھ سکتا ہے۔ لیکن آپ سنتے ہیں، روز سنتے ہیں، بچے مارے جاتے ہیں ڈرون اٹیک کے نتیجے میں، ہمارے قانون کا کیوں نہیں نکلتی؟ کیوں؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں؟ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بیچ میں آ گیا ہے کہ ہمارے ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا اس بات سے کہ وہ دہشت گرد ہے۔ یہ کفر کا حربہ سمجھ میں آیا؟ یہی حربہ تب بھی تھا، لیکن اس حربے کو محمد رسول اللہ کی حکمت نے جان کر الٹا دیا ان کے اوپر۔ آج وہ بالغ نظر لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ الٹ وہ ہم خود نعرہ مارتے ہیں، جی میں ہی کیتا ہے، چلے اس سے مشہوری تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گی۔ 9/11 کا واقعہ امریکہ میں ہوا، کیا بیچاری القاعدہ، کیا پدی کا شعبہ، انہوں نے کہا جی القاعدہ نے کہا، ہم نے اس سے پڑھ کے نعرہ لگایا، ہاں ہم نہیں کیا۔ دنیا جہاں کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چھوٹے چھوٹے جہاز اڑانے والے ہوں، اس مہارت سے جا کر وہ جہاز ٹکرا نہیں سکتے، جہاز ٹکر بھی جائیں تو اس طرح ٹاورز گر نہیں سکتے جس طرح وہ گرے ہیں۔ لیکن یہ کہ نتھو خان کہہ رہے کہ نہیں میں نہیں گرا ہے، پوری دنیا متحد ہو گئی کہ ٹھیک ہے تم مارو، تم اتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے کام کر سکتے ہو تو مارو۔ میں یہ اس وقت تنقید کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر نگاہ نہ ہو تو یہ نتائج نکلتے ہیں۔ اور آج وہاں سے ہمیں جو چیز سیکھنی چاہیے، وہ سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے۔ آپ ذرا سوچئے، انگریز تھا ہندوستان میں، اس کے خلاف مسلمانوں نے تحریکیں چلائیں، جانیں دی، 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، تحریک ریشمی رومال ہوئی، بہت کچھ ہوا، یہاں تک کہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا چلے گئے، وہاں اسیری سے جب رہائی ملی اور واپس آئے، علماء سے جو آپ نے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں جو غور کیا اس امت کی پستی پر، یعنی سارے طریقے ناکام ہو گئے، انگریزوں کو ہم یہاں سے نہیں نکال سکے، آخر وجہ کیا ہے؟ ہماری کوئی چلتی نہیں۔ تو کہتے ہیں اس کا سبب جو مجھے معلوم ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں نے جو قرآن مجید کو چھوڑ دیا اور جس کے نتیجے میں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس وجہ سے ہم آج اس مقام کو پہنچے۔ تو جب قرآن مجید کی طرف آؤ گے تو کانا خلقہ القرآن، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو جانا ہی پڑے گا۔ اب واپس عزت حاصل کرنے کے لیے، واپس وہ مقام حاصل کرنے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج وہ رہنمائی ہمیں وہاں سے ملے گی، ادھر نہیں دیکھیں گے تو مار کھائیں گے، کھا رہے ہیں اور کھائیں گے، خود اپنی نگاہوں میں گریں گے۔ تو یہ مسئلہ صرف اس حد تک سمجھنے کا نہیں ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ابھی ختم ہوا تو ہم سیرت کا ایک جلسہ کر کے کچھ ثواب کما لیں۔ یہ ہماری زندگی بنانے والا، دنیا اور آخرت دونوں بنانے والا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، ہمارا ملکی مسئلہ ہے، ہمارا ملی مسئلہ ہے۔ اس کو صرف سن کر ہم بھلا نہ دیں بلکہ اس کے داعی بنیں، اس کو معاشرے میں عام کریں۔ جس انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہمارے دشمن ہمیں پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اس رخ سے مطالعہ کریں اور اس مطالعے کو اپنی سوسائٹی میں عام کریں تاکہ لوگ صحیح رخ پر کام کر کے اس اپنے کام کو نتیجہ خیز بنائیں، اور جو غصے میں آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اس غصے کو کنٹرول کر کے صحیح طریقے سے آگے بڑھائیں تاکہ منزل نزدیک آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مکی سال اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیے رکھا ہے کہ تم نے یہاں پر اپنے ہاتھ باندھ کر رکھنے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں جس وقت مسلمان اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ گاندھی عدم تشدد کی تحریک لے کے ہندوستان میں چل رہا ہے، اور ایک جگہ پر اس نے صاف تسلیم کر دیا کہ میں نے یہ پالیسی سیکھی ہے محمد رسول اللہ سے۔ تو اپنی دنیا بنانے کے لیے گاندھی اگر محمد رسول اللہ سے سیکھ سکتا ہے
اور پوری دنیا کا اتنا بڑا لیڈر قرار پا سکتے ہیں. ہم مسلمان اسے کچھ نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں، دنیا تو مانتی ہے نا اس کو. اور وہ کہتے ہیں یہ اسٹریٹجی میں نے محمد رسول اللہ سے سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مجھے اور آپ کو اس سے پہلے نہیں سیکھنی چاہیے. ہاں، جب حضور کو وہ طاقت حاصل ہو گئی، اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ ہاں نظام کو توڑ بھی سکتے ہیں، پھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اس کی جگہ ایک نیا نظام کھڑا بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد اب سمجھے تبلیغ نہیں ہے. اس کے بعد اب یہ نہ سمجھے کہ پھر بھی ہاتھ جوڑنے والی باتیں ہیں. اب وہ رخ سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اقدام کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ پھر انقلابی خود چھیڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ یہ بھی سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب مدینے آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو دشمن پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے کچھ جوشیلے قسم کے بھی تھے. انہوں نے کہا پیچھا کرتے ہیں مدینے میں بھی جا کے نہیں چھوڑیں گے. ان میں جو سیانے قسم کے جیسے بزرگ ہوتے ہیں بڑے، انہوں نے کہا بھائی پیچھا کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ یہاں سے چلے گئے، تمہارے سر سے بلا ٹل گئی. لیکن تمہیں پتہ ہے ادھر جا کے بھی یہ نیچے ہو کے تو نہیں بیٹھے گے، اپنا کام تو کریں گے. جب کام کریں گے تو دعوت تو انقلابی ہے، ٹکراؤ ہوگا. تو ٹکراؤ ان کا ہوگا عرب کے ساتھ، باقی عرب کے ساتھ. تو عرب ان کے ساتھ وہ کر دیں گے جو تم کرنا چاہتے ہو، اور تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گی. تمہارا مطلب اب پورا ہو جائے گا باقی عربوں کے ہاتھوں میں. اور بالفرض عربوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غالب آ گئے، ہمارے ہی بھتیجے ہیں نا، خاندان تو ہمارا ہی ہے، ہماری حکمرانی قائم ہو جائے گی، ہم سب ان کی اطاعت کر لیں گے. لہذا حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عرب مکے والے یہ طے کر کے بیٹھ گئے کہ ہم نے مدینے پر حملہ نہیں کیا. تو پھر حملہ کیوں ہوا؟ جب مکے میں یہ بات طے تھی تو حملہ کیوں ہوا؟ یہ شام کو بل سے نکالا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمات ہیں جو حضور نے بھیجی ہیں، اور ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا تھا کہ یہ جو قریش کی گزرگاہیں ہیں، یہ شام جاتے ہیں، یمن جاتے ہیں، ان گزرگاہوں پہ تم پیٹرولنگ کرو. بس صرف قریش کو یہ نظر آ جائے کہ یہاں پر حضور کے ساتھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کہنے کو تو بات اتنی تھی کہ یہاں ساتھی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مکے والوں کے لیے بہت بڑی تھریٹ کریٹ ہو گئی تھی. یہ جو ہماری محفوظ گزرگاہیں تھیں جہاں پر کوئی ہمیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ہم پیرزادے، یہ مکے میں 360 بت، 360 خدا، در حقیقت ہر قوم کا ایک خدا مکے میں ہاسٹیجز یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا. انہوں نے کس گاؤں والے کی ضرورت ہے کہ مکے والوں کے قافلے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں؟ لیکن یہ باغی لوگ، یہ محمد رسول اللہ کے لوگ ان راستوں پر موجود پائے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے اب ہمارے یہ راستے محفوظ نہیں رہے. ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی، اور یہ خطرے کی گھنٹی زیر بحث ہی تھی کہ 2 خبریں اکٹھی مکے میں پہنچی. اسی طرح کے گشت کے دوران مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ مٹبھیڑ ہو گئی، اور وادی نخلا کے اندر ایک کافر مشرک مارا گیا، اور اس قافلے کے پاس جو بھی ساز و سامان تھا وہ مسلمان مال غنیمت کے طور پر لے کے مدینے آ گئے. اگرچہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقدام کو پسند نہیں کیا، لیکن ہو تو گیا. جو بندہ بچا تھا وہ وہاں سے بھاگتا ہوا مکے پہنچا، اور جس دن وہ مکے پہنچا اسی دن ایک اور قاصد مکے پہنچا جو شام سے آیا تھا. اور یہ شام سے آنے والا قاصد وہ تھا جو ابو سفیان نے بھیجا تھا. ابو سفیان آپ کو معلوم ہے کہ ایک مال تجارت کا ایک قافلہ لے کر جا رہے تھے، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سامان سارا وہ تھا جو مسلمانوں کے گھروں سے لوٹا گیا تھا جب وہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا. وہ اپنا قافلہ نکال کے لے گئے. شام سے جا کر انہوں نے اپنا میسنجر بھیجا کہ آتے ہوئے ہمارا پیچھا ہوا ہے، واپسی پر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمیں پکڑا جائے گا، ہمارا اپن سے سامان لوٹا جائے گا، لہذا تم ہمیں آؤ، دستہ بھیجو جو ہمیں اسکارٹ کر کے مکہ لے کے جائے. اب جب 2 خبریں مکے میں پہنچی، ایک ہمارا آدمی مارا گیا نخلا میں،
اور دوسرا یہ کہ ہمارے قافلے کا پیچھا کیا گیا، تو وہاں پر ایک دم بھونچال آیا، وہاں کا نائی نالا بند ہو گیا، اور اس کے بعد 1000 کا لشکر جرار لے کے ابو جہل چلا گیا، اور اسے یقین تھا کہ میں ملیا پیٹ کر دوں گا، اس لیے یہ اعلان اس نے کیا تھا، یہ یوم الفرقان ہے، یوم البدر جو ہے یوم الفرقان ہے، پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وہ بھی اپنی عوام کو دھوکہ دے رہا تھا، اللہ میرے ساتھ ہے، اور اسے اپنے اسباب پر بھروسہ تھا کہ وہ کل چونکہ ہم جیت جائیں گے، لہذا پتہ چل جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وہ تو خیر دوسرے دن اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ یہ جنگ اب شروع ہو گئی، یہ جو آپ نے اپنے اقدام کیا اور لوگوں کو راستوں پہ بھیجنا شروع کیا، اس کے نتیجے میں جنگ کا آغاز ہوا، یہ جنگ جاری رہی، اور یہ جنگ 8 سال پر وہی تھے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، مرکزی شہر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، اب جال حق و ذاک الباطل، کل دین اللہ کا ہو گیا، اور جزیرۃ العرب میں اللہ کی حکمرانی اور اللہ اکبر صحیح معنی میں۔ سارا کچھ جو کا تم آج بھی اس پروسیس کا کرنا ہوگا، البتہ ایک سہولت ہو گئی ہے دنیا کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے آپ یونس کو بھی دیکھ لیں، مصر کو بھی دیکھ لیں، باقی جگہوں پہ بھی دیکھ لیں، کہ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے، اس میں مسلح تصادم ہوا، دونوں طرف اسلحہ تھا، ٹھیک ہے، کسی کے پاس زیادہ تھا، کسی کے پاس کم تھا، لیکن اسلحے کا استعمال تو ہوا دونوں طرف سے۔ آج اس کا متبادل جو سامنے آ گیا ہے وہ عوامی تحریک ہے۔ ویسے قریش کے پاس بھی اس طرح کی فوج نہیں تھی جیسے آج ہمارے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے، بلکہ اس کے پاس تو اتنی بھی نہیں تھی جتنی صدام کے پاس تھی یا جتنی قذافی کے پاس تھی۔ وہ بھی سویلین تھے، دوسری طرف بھی سویلین، آج اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، ان کے پاس گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں، اب 16 ہیں جو اپنی عوام کو روندنے کے لیے دیے گئے، ایجنسیز ہیں، تو اسلحے کے اعتبار سے تو مقابلہ کوئی بنتا ہی نہیں، پھر وہی دہشت گردانہ کاروائیاں ہو سکتی ہیں، چھپ جاؤ، آمنے سامنے آ کر لڑائی کا تو کوئی آج سوال ہی نہیں۔ تو جہاں پر یہ خلا پیدا ہوا یا بات ناممکن نظر آئی، وہاں ایک دوسرا راستہ نکل آیا، اور وہ راستہ ہے عوامی تحریک کا۔ اس عوامی ریلے کے ذریعے سے حکمرانوں کے تاج اڑائے جا سکتے ہیں، بڑی بڑی اسلحہ بردار فوجوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ روس میں آپ کو معلوم ہے، روس کی فوج ان کے ٹینکوں کے آگے جب عوام لیٹ گئی تو فوج میں بس ہو گئی۔ ابھی آپ نے مصر میں دیکھا ہے، 1977 میں پاکستان میں دیکھا تھا، فوجیوں نے کہہ دیا تھا ہم مزید فوجیں نہیں چلا سکتے، اس لیے کہ آگے بھی تو اپنے ہی بھتیجے بھانجے ہیں، کسوں کو ماریں۔ مسلمان آخر مسلمان کو مار کر رات کو سوئے گا کیسے؟ کوئی ٹھیک مسلمان ہو تو ٹھیک ہے، 2 گھونٹ بھر کے مست ہو کے سو جائے گا، لیکن جس میں ایمان کی ذرہ بھر بھی رمق ہو، اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ لال مسجد میں بھی جنہوں نے آپریشن کیا تھا، ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اپنے دماغی توازن کھو بیٹھے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ایک راستہ ہے یہ یہاں تک تو ہے، لیکن اس عوامی تحریک کو لے کر چلنے والی اگر وہ تنظیم نہ ہو، لیڈرشپ نہ ہو، تو وہ عوامی تحریک ایک فساد کی صورت اختیار کرے گی، اور وہ بہانہ بنے گی آپ کے دشمنوں کے لیے جو آپ کے مشرق و مغرب میں بیٹھے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات، وہ لیڈرشپ اگر نہ ہو، ہمارے ہاں کچھ اور بھی بڑے معصوم، اصل میں مسلمان بڑا سادہ ہوتا ہے، یہ چال بازیاں اتنی جانتا نہیں۔ ہمارے ہاں ایسے سادہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہم فوجیوں سے کہتے ہیں ہماری مدد کرو، ہم اسلام لے آئیں۔ وہ تمہاری مدد کرنے کے بجائے مرد مومن مرد حق بن کر خود بند کیوں نہیں آ جائیں گے؟ جب اس سے پہلے آ کے 11 سال اسلام کا وہ جو ہے جھنڈا لہراتے رہے، تو اب کیوں نہیں آ جائیں گے؟
اپنے بل بوتے پر اپنی دنیا کا بنا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، آؤ میدان میں. دوسروں کے آسرے پر آؤ گے تو وہ خود کھیر کھائیں گے، تمہیں نہیں کھلائیں گے. ہاں جو بچ جائے گی اس میں سے چاٹنے کے لیے تمہیں دے دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تم چاٹو. بدنام تم ہو گئے، کہیں گے یہ پوری ہنڈی کو کالے کس کے منہ کے ساتھ لگی ہے، ہنڈیاں ساری اس نے کھائی ہے. حالانکہ بلائی وہ پہلے خود کھا چکے ہو. اگر وہ تنظیم نہ ہو تو جو بھی انقلاب عوام کو لے کے آ جائے گا، یا تو وہ فساد کا باعث بنے گا یا اغوا ہو جائے گا. کچھ اور سیانے لوگ اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے. مصر میں آپ کو معلوم ہے کہ تگڑے لوگ پیچھے بیٹھے تھے، وہ سامنے نہیں تھے، آگے حسنی مبارک کا چہرہ تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عوامی سوچ کہیں اور آگے نہ بڑھ جائے اور ہمارے نظام کو واقعی خطرہ نہ لاحق ہو جائے، انہوں نے حسنی مبارک کو کہا تو دفاع ہو. اس کی جگہ پہ ایک نیا مورا لا کے بیٹھا دیا. حاضر سروس آ گیا، ریٹائرڈ چلا گیا. ٹیونس میں بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہوا. لیبیا میں پرابلم یہ آ گئی ہے کہ وہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں اور جو آگے والے ہوتے ہیں وہاں دونوں ایک ہی شخص ہے. اگر کوئی پیچھے اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کوئی چیز ہوتی تو اس کو رواں دواں کرتی اور اس کی جگہ پہ کسی اور کو کھڑا کر دیتی. ہمارے ہاں تو بڑا انتظام ہے، ایک چہرہ ہٹتا ہے تو دوسرا ہے، دوسرے کے پیچھے تیسرا ہے، تیسرے کے پیچھے 14، ایک لمبی لائن ہے نیچے عبدالستار علی صاحب تک. اب لیبیا میں ایک پھر سوائے قذافی کی کوئی ہے نہیں. تو پہلا مسئلہ اس کے لیے وہ ہٹے تو پورا نظام دھڑام سے گرتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جائے کہاں، اس نے تو دنیا میں کسی کے ساتھ بنا کے رکھی ہی نہیں. باقی تو پھر چلے کوئی سعودی عرب والوں کے پاس جا کے لیٹ جاتا ہے، کوئی کہیں اور پہنچ جاتا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے وہاں پہ پیچا ذرا بھاری پڑ گیا. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہاں پر غیر ملکی مداخلت کا اعلان ہوا. تو جو یہ پٹیاں پڑھ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ بغیر لیڈرشپ کے بھی انقلاب آ رہا ہے، یا تو جان بوجھ کر یہاں فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں امریکی ایجنڈے کے مطابق، یا بہت ہی بھولے بادشاہ ہیں کہ سمجھتے ہیں لیڈرشپ کے بغیر انقلاب آ جاتا ہے. لیڈرشپ کے بغیر انقلاب نہیں آتے. اصل کلام کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، کل دنیا پر اللہ کا دین غالب کرنا. آپ رحمت للعالمین تھے اور جزیرۃ العرب میں آپ نے وہ دین قائم کر دیا. قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر وہ دین قائم ہونا ہے اور ہوگا اس طریقے پر جس طریقے پر پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے. اور اہل علم اہل نظر کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے اس بڑے منصوبے کا عمل دخل ہے. جیسے وہ مدینۃ النبی تھا جہاں سے باقی دنیا میں دین پھیلا تھا، اب یہ پاکستان ہوگا کہ جہاں سے باقی دنیا کی طرف یہ سفر کرے گا. اور اسی لیے اس دنیا کی کرپٹ ترین قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم جیسی نعمت سے بھی نواز دیا. میں 2 دن پہلے بھی بچے کا اپنے کا سکیل دیکھ رہا تھا جس سے لکیریں لگاتے ہیں، اس پر میڈ ان چائنا لکھا ہوا تھا. پیمانہ میڈ ان چائنا. سائیکل جو ہم اپنی بنا لیں وہ سیدھی نہیں چلتی، چل رہی ہو تو وہ الائنمنٹ نہیں ہوتی، اس کی ٹیڑھی چلتی. ایسا ملک اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل، یہ تو خود ایک بہت بڑا عجیب عجوبہ ہے، 9واں 10واں پتہ نہیں کتنا. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اس کے ساتھ وابستہ ہے. پھر میں آپ سے پھر عرض کروں گا، اس گئے گزرے دور میں بھی ایسا واقعہ ہو جانا، اگرچہ کہ ہمیں کتنا ہی ناپسند ہو کہ ایک وردی پوش کو اتنا جوش چڑھے عشق رسول کا کہ جس کی حفاظت پر معمور ہے اس کو گولی مار دیں. تو یہ تو واقعی ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے کہ اس ملک کے کسی بھی فرد کو کسی بھی وقت ایسا جوش چڑھ سکتا ہے. لہذا اس سے پہلے ہمارے ملک کے لیے یہ ساری جو بھی اس وقت ہو رہا ہے، یہ ریمنڈ ڈیوس اینڈ کمپنی، اور ریمنڈ ڈیوس تو چھوٹی شے ہے، ہمارے جو اپنے کالے ریمنڈ ڈیوس ہیں وہ تو ڈائمنڈ ہے. یہ سب
जिस بڑے پلان پر ہیں وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہاں ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو. آپ سوچئے عراق پر حملہ ہو گیا ماس ڈسٹرکشن ویپنز کی وجہ سے. اس کے پاس تھے ہی نہیں, ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. ہمارے پاس تو ہیں, تو ہمیں کیوں چھوڑیں گے؟ انہوں نے اسرائیل کا تحفظ کرنا ہے. اس اسرائیل کا جس نے مسجد اقصی گرانی ہے, اس اسرائیل کا جس نے اپنے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل میں بدلنے کے لیے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے. اس وقت تو دماغ خراب ہو سکتے ہیں نا کسی جرنیل صاحب کا. اس سے پہلے آپ کو نیوٹرلائز کر دیں. تو یہ ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, ہم پر لازم ہے اس ملک کی خاطر, دین کی خاطر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی ہونے کی خاطر کہ ہم یہاں پر اس تبدیلی کے لیے محنت کریں, کوشش کریں, جدوجہد کریں جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی مر جائے. تبدیلی تو آنی چاہیے. ہماری جان جاتی ہے تو جائے, ہمارا خون بہتا ہے تو بہے, لیکن ڈسپلن اور آرگنائز طریقے پر. ہم کسی کا خون لینے کے لیے, جان لینے کے لیے تیار نہیں. ہماری حرکت کے نتیجے میں کوئی نقصان نہ ہو. ہاں ہم پر ظلم ہوتا ہے تو حضور کے ساتھ کریں برداشت کیا, ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے کسی کو جواز نہیں ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھیں کھلی ہوں, لیڈرشپ والی نظر ہو. ایسا نہ ہو کہ محنت کریں ہم اور اس کی کمائی کھانے کے لیے آ جائے کوئی اور 10 سالوں کے بعد معلوم ہو کہ یہ بھی ان کا ایجنٹ تھا پکا پٹھو. تو ہوش مند بھی ہونا چاہیے, لیکن ڈسپلن اور آرگنائز بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی صحیح معنی میں یہ اسپرٹ ہمیں ادا کرے, اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے دین کے لیے. اور یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. آپ سوچئے ایک ہندوستان کا مسلمان ہو, وہ جب دین کے لیے کچھ کرے گا تو ہندوستان کے مفاد کے خلاف جائے گا. یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. ہم دین کے لیے کریں تو ہمارے ملک کے لیے بھی ہوتا ہے, ہماری قوم کے لیے بھی ہوتا ہے, ہماری ملت کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے لیے اللہ نے ساری لائن سیدھی کر دی ہے, اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں ہمت و توفیق دے اور اس پر